أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، تبع تابعین، واعظین، مبلغین، محدثین، مفسرین، مصنفین، علماء، دعات اور خطباء پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، رمضان کا آخری جمعہ ہے اور آخری دن چل رہا ہے۔ رمضان اور غیر رمضان ایک عبادت کا فعل ایسا ہے جس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں جاری و ساری رکھنا ہے۔ موضوع بڑا طویل ہے، اس کا خلاصہ یا دباچہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ آپ قرآن پاک اٹھائیے، پورے قرآن پاک میں 20 سے زائد جگہوں کے اوپر، 20 کے قریب جگہوں کے اوپر اللہ رب العزت نے ایک اسلوب اپنایا ہے قرآن پاک کے اندر۔ یسألونک عن الروح، یسألونک عن الأحلة، یسألونک عن الجبال، یسألونک عن الانفال، یسألونک عن المحیض۔ پیارے حبیب، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، قل آپ کہہ دیجئے، آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے اور جوے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے، یہ آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے، آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے، قل قل قل۔ یہاں پہ محذوف کیا ہوتا ہے؟ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے پیارے حبیب آپ ان کو یہ جواب دیجئے، آپ ان کو یہ جواب دیجئے، آپ ان کو یہ جواب اللہ دے رہا ہے، لیکن درمیان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے۔ لیکن پورے قرآن پاک میں ایک جگہ آپ کو ایسی بھی نظر آئے گی کہ جہاں پہ اللہ رب العزت نے اس اسلوب سے بالکل جدا ایک انداز اپنایا۔ وہ جگہ کون سی ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي۔ پیارے حبیب، جب یہ بندے میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں، پھر اللہ نے کل نہیں کہا بلکہ کیا کہا؟ فَإِنِّي قریب، اے میرے بندوں میں تمہارے بہت ہی قریب ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا آپ کہہ دیجئے، بلکہ بندوں کا سوال ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے خود جواب دے دیا۔ ایک آیت انسان کے ذہن کے سارے اشکالات کو دور کر سکتی ہے کہ جب اللہ کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے، حالانکہ پیغمبر تو بھیجے ہی اس لیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کا پیغام سنا دیں، لیکن دعا کے موقع کے اوپر اللہ رب العزت نے وہ واسطہ بھی درمیان سے نکال دیا، اور کیا کہا؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ آپ کو جو مرضی کوئی کہے کہ اللہ نہیں سنتا، جس کی اللہ نہیں سنتا پھر اس کی کوئی سن نہیں سکتا۔ کیا آپ نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ آپ کو بخاری شریف اور صحیح الاسناد حدیث کے اوپر اعتماد نہیں رہا؟
اللہ کہتا ہے ہر رات کی جب آخری پہر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور آپ کے سامنے یہ حدیث ہے لیکن آپ نے غور نہیں کیا. ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا. اللہ کہہ رہا ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے میں رب اسے عطا کر دوں. یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے ایک وسیلہ، ایک ذریعہ، ایک واسطہ، ایک وزیر، ایک بادشاہ، طرح طرح کی مثالیں گڑی ہوئی ہیں. وہ رب ہر روز آسمان دنیا کے اوپر، اور آپ کو پتہ ہر وقت کسی نہ کسی جگہ وہ لمحہ چل رہا ہوتا ہے دنیا میں، گویا 24 گھنٹے اللہ رب العزت یہ صدا دے رہے ہے کوئی مانگنے والا میں سنوں. مولوی کہے گا اللہ نہیں سنتا. اور میرے بھائیوں، اسلاف نے ان باتوں کو جس طرح اور جس انداز میں بیان کیا آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. بعض محدثین نے ایک مثال دی ہے کہ ایک بچہ ہے، وہ ہر وقت اپنے باپ کو ان ناموں سے پکارتا ہے جو اس کے باپ کو پسند ہے، مثلا ابو جان، بابا جان، جی میرے والد، جی میرے بابا، جی میرے، جو آپ کی زبان میں رائج ہے. اور اگر باپ کو ہر وقت باپ جو ہی آواز دے، جو ہی کوئی کام کے، وہ جی حضور لبیک کہہ کے ابا جان کو عزت و احترام سے بلاتا ہے، ہر وقت اس کا باپ اس کی خوبصورت گفتگو اور القاب اور پیار اور محبت کے الفاظ سے اس کے جذبات لبریز ہیں. پھر ایک وقت اچانک اس بیٹے کو 10 روپے کی ضرورت پڑ گئی. یہ مثال سمجھانے کے لیے، اللہ کے ساتھ مثال نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے. تو کیا وہ باپ آسمان سے تارے نہیں توڑ لائے گا کہ آج میرے بچے نے میرے سے کوئی 10 روپے 20 روپے کا مطالبہ کر دیا ہے؟ آپ اپنے باپ کی جتنی مرضی تعریف کر لیں لیکن سبحان اللہ کے کلمے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ جو تعریف بندہ اپنے رب کی کر رہا ہوتا ہے، الحمدللہ، سجدوں میں، رکوعوں میں، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ جو اللہ کی تعریف بیان ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات اتنے محبوب ہیں. اللہ تعالیٰ، رسول اللہ نے خود کہا یہ کلمے اللہ کو پسند ہیں اور محبوب ہیں. عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. ایک بندہ 5 وقت نمازیں پڑھتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں سبحان اللہ کہہ رہا ہے، اس کے علاوہ ذکر اذکار کر رہا ہے، پھر اس کو ضرورت پڑ گئی اپنے رب سے کسی کام کی، تو کیا اپنے رب سے اس وقت مانگ لے 1 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کوئی بیماری کی شفا؟ وہ رب جو اس کلمات سے خوش ہو رہا ہے ہر وقت، جب بندہ مانگے گا تو اللہ عطا نہیں کرے گا؟ یہ کس نے آپ کو وہم ڈال دیا کہ اللہ رب العزت عطا نہیں کرتے؟ اور یہ جو تقدیر کا باب ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر بھی اگر ٹلتی ہے تو دعا سے ٹلتی ہے. خیر یہ باب بڑا طویل ہے لیکن صرف ایک آپ کو آئیڈیا دے کر آگے چلتے ہیں. بنیادی طور کے اوپر یہ جو حال ماضی اور مستقبل ہے، یہ میرا اور آپ کا ہے، یہ مخلوق کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ نے زمین، سورج، چاند، ستاروں میں مخلوق کو قید کیا ہوا ہے. یہ وقت یہ صرف مخلوقات کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ وقت سے ماوراء ہے. یہ ایک فلسفیانہ ایک الگ بحث ہے، اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. لیکن اگر آپ غور کریں تو اللہ رب العزت کے لیے تو ہر وقت حال ہی ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے. یہ وقت میرے اور آپ کے لیے ہے. گویا یہ جو دعا کے ساتھ تقدیر کا ٹلنا ہے، پتہ تو اللہ کو تب بھی تھا اس نے فلاں وقت دعا کرنی ہے. گویا انسان کے اپنے اعمال بھی، محدثین نے کئیوں نے لکھ دیا، انسان کے اپنے اعمال ہی تقدیر بھی لکھنے کا سبب بنتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے اس نے یہ اعمال کرنے، اللہ نے وہ لکھ دیے. اس میں آپ نے کنفیوز نہیں ہونا. لیکن آپ کو جو بات سمجھانے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت یوم کتابت تقدیر میں
آپ کے لیے مصیبت لکھ چکا ہے، پریشانی لکھ چکا ہے۔ فرشتہ جب وہ پریشانی دینے آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کہتے ہیں رک جا، اس بندے نے اتنے بج کے اتنے منٹ پر میرے سے دعا کی تھی کہ میں اس کی مشکلات کو دور کر دوں، لکھی تھی تیری ڈیوٹی ہے اس رجسٹر پہ عمل کرنے کی، لیکن تیرے رب نے اس کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی مشکل کو دور کر دیا۔ یہ تقدیر کا باب ہے کہ دعا، ان الدعاء ينفع مما نزل و مما لم ينزل، دعا اس مصیبت کا بھی مقابلہ کرتی ہے جو نازل ہو چکی ہو، اور اس مصیبت کا بھی مقابلہ کرتی ہے جو ابھی نازل ہونے والی ہے۔ دعا، آسمان سے مصیبتیں اترتی ہیں، یہاں سے دعائیں اوپر جاتی ہیں، دونوں آپس میں ٹکراتی ہیں۔ دعا ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو پہلے سے نازل ہو چکی ہوں، اور ان مصیبتوں میں بھی فائدہ دیتی ہے جو ابھی نازل ہونی ہے۔ آپ کو اور مجھے یہ وہم ہے کہ ہم نے یہ دعا کی، اللہ نے سنی کوئی نہیں، ہم نے یہ دعا کی، اللہ نے یہ بھی نہیں سنی۔ تو اس بارے میں ایک حدیث پاک کا مفہوم سمجھ لیجئے، معروف حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بندہ، کوئی بھی، یہ آج کے بعد یہ وہم دماغ سے نکال دینا، اور حضرت عمر کا قول ہے، حضرت عمر کا، صحابہ کا اجتہاد ہے کہ دعا بعین اس طرح کی عبادت ہے، اس طرح کی فطرت اور قدرت میں لکھی ہوئی چیز ہے۔ کس طرح کی؟ پانی کا گلاس اٹھائیں پیئیں گے پیاس بجھ جائے گی، روٹی اٹھائیں کھائیں گے بھوک ختم ہو جائے گی، زمین میں دانہ ڈالیں گے پانی ڈالیں گے کچھ عرصے کے بعد کومپل پھوٹے گی۔ یہ قدرت ہے، یہ نیچرل ہے، یہ فطرت ہے۔ حضرت عمر نے کہا جس طرح، اور یہ صحابہ کا سب کا عقیدہ تھا، جس طرح پانی پینے سے پیٹ بھرتا ہے اور پیاس جاتی ہے، کھانا کھانے سے پیٹ بھرتا ہے، دانہ ڈالنے سے وہ کومپل پھوٹتی ہے، بعین اسی طرح دعا کرنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ دعا کی ہے اور قبول نہیں ہوئی، دعا کرنے کا نتیجہ فطری قدرتی یہ ہے، اللہ تعالیٰ دعا کی توفیق ہی اسے دیتا ہے، دعا کرنے کی استطاعت ہی اسے فراہم کرتا ہے جس کی قبول کرنی ہوتی ہے۔ جس کی قبول نہیں کرنی وہ پھر ٹامکٹویاں مارتا رہتا ہے، کبھی کسی حجر کے آگے، کبھی شجر کے آگے، کبھی درخت کے آگے، کبھی قبر کے آگے، کبھی مزار کے آگے، کبھی بندوں کے آگے، کبھی مخلوق کو سجدے۔ جس کی اللہ نے سننی ہے، یہ حدیث کا مفہوم ہے، دنیا کا سب سے بڑا عاجز محروم ہے وہ شخص جو دعا سے محروم رہ گیا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے، دعا مخ العبادت ہے، افضل العبادت ہے، مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار ہے۔ یہ کیسا ہتھیار ہے جو چلتا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایسے ہی ہیں، ہتھیار ہے چلتا نہیں، دعا کی یہ قبول نہیں ہوتی، دعا کرتا ہی وہی ہے جس کی اللہ نے قبول کرنی ہوتی ہے۔ اور حضرت سعید خدری کی جو حدیث آپ کے سامنے رکھ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بھی دعا کے 3 نتیجے ہوتے ہیں، آپ کو اور مجھے سمجھا کر گئے ہیں کہ بندہ یہ نہ سمجھے ہماری دعائیں سنی نہیں جاتی۔ کسی بھی دعا کے کتنے نتیجے ہوتے ہیں؟ 3۔ ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نے دعا کی، اللہ 10 لاکھ دے دے، 1 کروڑ دے دے، فلاں پلاٹ دے دے، فلاں گاڑی دے دے، فلاں بنگلہ دے دے، اور اللہ رب العزت نے اس کو وہ دے دیا۔ اور یہ ہمارے ہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کی زندگی میں واقعات بھرے ہوں گے، اللہ سے یہ مانگا اللہ نے دے دیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مفہوم کے مطابق یہ دعا کا پہلا نتیجہ ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بڑا اعلیٰ افضل، اور آپ سمجھتے ہیں دعا ہی کا نتیجہ ہی صرف یہ ہونا چاہیے، جبکہ اللہ کے ہاں یہ دعا کا سب سے کم تر نتیجہ ہے۔ اللہ کے ہاں یہ دعا کا سب سے کم تر نتیجہ آپ کے لیے سب سے افضل ہے۔ آپ تو چاہتے ہیں آپ کی ساری دعائیں ایسے ہو، ادھر مانگی جائے ادھر قبول ہو جائے، اور آپ سمجھتے ہیں یہی دعا کا سب سے افضل نتیجہ۔ اللہ کے ہاں یہ دعا کا سب سے کم نتیجہ ہے۔ ہاں پھر بندے نے دعا کی اللہ 10 لاکھ دے، 1 کروڑ دے، فلاں پلاٹ دے، اللہ نے 10 لاکھ نہ دیا، پلاٹ نہ دیا، لیکن کتابت تقدیر کے دن لکھا تھا اس کی ٹانگ کو لے لیا جائے گا،
اتنے بج کر اتنے منٹ اس کی آنکھ ضائع کر دی جائے گی، مفہوماً سمجھا رہا ہوں، اتنے بج کے اتنی منٹ اس کا گردہ نکارا کر دیا جائے گا۔ اس بندے نے مانگا تو 10 لاکھ ہے، اللہ نے وہ نہ دیا، لیکن کتابت تقدیر کے جو اعمال، جو ڈیوٹیز لگی ہیں، فرشتہ آنکھ لینے آیا ہے، ٹانگ لینے آیا ہے، گردے کو تلف کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ رب العزت کے دیگر جو فرشتے ان امور کے اوپر ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں، رک جا، اس نے دعا کی تھی، 10 لاکھ مانگا تھا، اللہ نے وہ عطا نہیں کیا، تو اللہ تو بڑا کریم ہے، جواد ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سے مانگا جائے اور اللہ کلی طور میں مسترد کر دے؟ ٹھیک ہے 10 لاکھ نہیں دیا، لیکن اس کے بدلے میں جو آنکھ لینی تھی یا ٹانگ لینی تھی یا گردہ تلف کرنا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے جاری رکھ دیا ہے۔ اب آپ بتائیے ایمانداری سے، 10 لاکھ اچھا کہ آنکھ اچھی ہے؟ 10 لاکھ اچھا کہ گردہ اچھا ہے؟ 10 لاکھ اچھا کہ ٹانگ اچھی ہے؟ اور یہ دعا کا دوسرا نتیجہ ہے، اور اللہ کے نزدیک پہلے نتیجے سے بہتر ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کا ایک تیسرا نتیجہ بھی ہے، جو آپ لوگوں کی اس دنیا کی زندگی میں تو بڑا ہلکا آپ کو لگ رہا ہے، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ نہ 10 لاکھ عطا کیا، نہ آنے والا حادثہ ٹالا، لیکن اس دن جس دن ہر بندہ ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہوگا، اور وہ دن آنے والا ہے، مرتے ساتھ آپ کی آنکھیں کھل جانی ہیں، اس دنیا میں قدم رکھ دینا ہے، تو پھر پچھتاوے اور پھر تمنائیں اور آرزوؤں کا ایک نیا جہان انسان کا آباد ہو جانا۔ انسان سوچتا مر کے سکون پا جائے گا، مرنے کے بعد وہی سکون پائے گا جو یہاں سے سکون لے کے گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قیامت کے دن یہ جو قبول نہ کی گئی دعائیں آپ کے نزدیک ہوں گی، اور اللہ کے ہاں تو وہ قبول ہو چکی، وہ نیکیوں کے پہاڑ بن کے آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، تو اس وقت ہر بندہ مومن ایک ہی خواہش کرے گا، ایک خواہش۔ آج کی دنیا کی خواہش سوچ لیجئے اور اس دن کی خواہش دیکھ لیجئے، اے اللہ اگر ہمیں پتہ ہوتا آپ سے مانگنا اتنی بڑی عبادت ہے، اور آپ مانگنے سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، تو اے اللہ کاش آپ زندگی میں ہماری ایک بھی دعا کو قبول نہ کرتے، آج کے لیے ذخیرہ کر لیتے۔ اس دن جس دن انسان کو نیکیوں کی ضرورت ہوگی، یہ دعائیں، آپ نے دعا کو صرف پکار سمجھا؟ نہیں، دعا عبادت ہے، دعا مخ العبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کائنات کے اندر واحد ہستی ہے جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتی ہے، جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتی ہے۔ آپ انسانوں سے، مخلوقات سے مانگ کے دیکھ لیں، 10 دفعہ کوئی بڑا سخی ہوگا 10 دفعہ دے دے، کوئی بہت بڑا سخی ہوگا 50 دفعہ دے دے۔ آپ ذرا اس سے زیادہ مانگ کے دیکھیں، تھپڑ نہ پڑے یا دھکے نہ پڑے پھر کہنا۔ اور یہ رب وہ ہے جو نہ مانگنے سے ناراض ہو رہا ہے۔ جب جب مانگتے چلے جائیں گے عطا بڑھتی چلی جائے گی، ثواب بڑھتا چلا جائے گا، حادثات ٹالے جائیں گے، ذخیرہ آخرت ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کو کس نے کہا دعا سنتا نہیں رب؟ جس طرح حضرت عمر کا موقف ہے، ہاتھ اٹھانا اسی کے مقدر میں ہے جس کے نامہ اعمال میں اللہ نے یا نیکیاں لکھنی ہیں یا دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ تو آج کے بعد اپنی زندگی کے اندر، اور صحابہ کو رسول اللہ نے تو بعض صحابہ سے عجیب عہد لیا ہے، کئی باتیں کئی مرتبہ عوام کے سامنے اس خوف سے نہیں رکھی جاتی کہ کچھ غلط مفہوم نہ لے لیا جائے، لیکن حقیقت ہے صحابہ بعض ایسے تھے کہ ان کی چھڑی بھی گھوڑے کی پشت کے اوپر یا اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوئے گر جاتی تھی تو ساتھ والا بندہ اٹھا کے دینے لگتا تھا، تو اور کہتے تھے رک جاؤ، صحیح سند سے آپ کو بتا رہا ہوں، رک جاؤ، ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ پہ اس ہاتھ کے ساتھ بیعت کی ہے کہ کبھی کسی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ کو نہیں پھیلانا، تم ہمیں چھڑی دو گے ہم ہاتھ آگے کریں گے، تم نے ہم یہ جو ماتحت اسباب کے مافوق الاسباب نہیں، جس کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کرنا جائز ہے، شرعاً مشروع ہے۔ بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ وہ زمین سے چھڑی بھی نہیں تھے کسی کو اٹھانے دیتے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اچانک گر گئے تو کسی نے آگے ہاتھ بڑھا کے اٹھانا چاہا تو اس کو بھی کہہ دیا ہاتھ پیچھے کر لے،
ہم نے رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر اس چیز کی بیعت کی ہے، یہ ہاتھ کبھی غیر اللہ کے آگے نہیں پھیلے گا۔ میں اور آپ کیا ہیں؟ آپ کو کس نے رب تعالیٰ کے خزانوں یا رب تعالیٰ کی عطاؤں یا رب تعالیٰ کی اتنی بے پایہ رحمتوں سے عوام نے، مخلوق نے مایوس کیا ہے، اللہ نے نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ دو یار، یہ کون ہے لگا ہوا، بیٹھ جاؤ یار، کریے سب پنکھا چلائیں، یا تو سارے بٹن چلا دیں یا کوئی بٹن بند نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی عطا کا ایک نقشہ کھینچا ہے، آپ نے وہ نقشہ یاد کر لینا ہے اور آپ کو اللہ رب العزت کی عطا کا، تھوڑا اس طرح کریں، عطا کا خوب اندازہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہی ہے کہ آدم، حضرت آدم جو جد امجد ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے کہیں زمین سے لے کے آسمان تک جتنے خزانے ہیں مجھے عطا کر دو، اور اللہ عطا کر دے۔ آدم کا دوسرا بیٹا ہے، یہی مانگے۔ تیسرا بیٹا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، کمی بھی نہ کرے، وہی مانگتا رہے کہ اللہ زمین سے لے کے آسمان تک جتنی نعمتیں، جتنے خزانے نازل کیے ہیں سب اکیلے مجھ کو دے دے، اللہ اس کو بھی دے دے۔ اور قیامت تک ابھی زمین کے اوپر 7 ارب سے زائد انسان ہیں، قیامت تک کتنے آنے ہیں اور کتنے آ چکے ہیں، ارب ہا ارب لوگ آ چکے ہیں، ارب ہا ارب لوگ آنے ہیں، اللہ جانتا ہے۔ یہ سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں آ کے کیا مانگے؟ زمین و آسمان کے خزانے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا چلا جائے۔ یہ ساری بات سمجھانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے اپنے رب کو کیا سمجھا؟ یہ سب آدم کے بیٹوں کو زمین اور آسمان کے سارے خزانے دینے کے بعد تمہارے رب کے خزانوں میں اتنی کمی واقعہ نہیں ہوتی جو مثال دی ہے، سبحان اللہ، اتنی کمی واقعہ نہیں ہوتی کہ تم سمندر کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، اس کے اندر سوئی کو ڈبو، سوئی کو اٹھاؤ، اس کے ساتھ ایک باریک سا قطرہ ساتھ سوئی کے چپک جاتا ہے، اس ایک قطرے نے اس عظیم الشان سمندر میں جتنی کمی کی ہے، کچھ کی ہے، تمہارے رب کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ پھر کس سے مانگتے ہو؟ پھر کس در کی ٹھوکریں کھاتے ہو؟ تمہارا رب تو پوری اولاد آدم کو دنیا جہان کے خزانے دے کر بھی خزانوں سے محروم نہیں ہے، تمہارے مانگنے میں کمی ہے۔ اللہ کی قسم میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہے، ہم نے دعا کو عبادت سمجھا ہی نہیں، ہم نے دعا اپنے رب سے کی نہیں۔ اور آپ کو کس نبی کا دعا کا واقعہ آپ کے سامنے، انبیاء کے دعا، یہ لوگوں کے سامنے انبیاء کی دعائیں رکھیں تو اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ وہ بعض لوگ کہتے ہیں یار وہ تو نبی تھے، ان کی تو اللہ نے سننی تھی، ایک چلو یہ پہلو تو ہے، لیکن دوسرا پہلو آپ نے غور نہیں کیا کہ نبی کو بھی جب اولاد کی حاجت ہوئی، نبی صابر ہوتا ہے، مانتے ہیں، نبی صبر کرتے ہیں۔ زکریا ایک عرصے سے صبر کر رہے تھے نا، مریم کے پاس بن موسم کے پھل دیکھے تو دل میں یہ آس جاگ اٹھی، بوڑھا ہوں، بیوی بانچ ہے، بن موسم کے مریم کو پھل مل سکتے ہیں تو مجھے اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ نبی تھے، پہلے بھی علم تھا، لیکن زبان پہ الفاظ نہیں تھے آتے، اچانک کہہ دیا ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، منہ سے الفاظ نکل گئے۔ نبی ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے، ایک اینگل تو یہ آپ کو یاد ہے کہ نبیوں کی تو اللہ سن لیتا ہے، یہ بھی ایک دوسرا اینگل بھول گئے کہ نبی بھی اگر اولاد مانگتا ہے تو کس سے مانگتا ہے؟ نبی کو بھی اولاد ملتی ہے تو کس سے ملتی ہے؟ یہاں پہ تو اولادیں دینے والے، بگڑی بنانے والے ہر گلی کی نکر کے اوپر بیٹھے ہیں، یہاں پہ انبیاء اولاد کے لیے کس سے فریاد کر رہے ہیں؟ ایوب کی بھی، وہ بھی صابر تھے، ظاہر ہے بیوی بھی کیا اٹھی اور کیا اٹھی کہ کر دیجیے اب اللہ سے دعا کا۔ 70 برس آسانی اور آسائش میں گزرے، ابھی تو 15-17 برس ہوئے ہیں، تو اللہ سے صبر نہ کروں؟ ابھی اپنی بیماریاں، ہاں زبان پہ جب بیماری آنے لگی کہنے لگے اللہ ذکر کرتا ہوں اس زبان سے، اس سے محروم نہ رکھ۔ پھر دوستوں نے تانے دیے تو انی مسنی الضر کا نعرہ لگا دیا، اللہ تعالیٰ نے دولت بھی واپس کی۔ یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں جی نبیوں کی دعائیں، سب کی دعائیں موجود ہیں، کن سے مانگا نبیوں نے بھی؟
اللہ سے. اور نبیوں کو عطا کرنا ظاہر ہے ایک عام بندے کے ذہن میں آتا جی اولیاء اللہ اور انبیاء کی تو اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے. یہ بھی آپ کو کسی نے مغالطہ ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی نہیں سنتا. یہ بھی مغالطہ ہے. بیٹا پنکھا بند کر. یہ بھی مغالطہ ڈالا ہے کہ گناہ گاروں کی نہیں سنتا. میرے پاس اللہ کے فضل و کرم سے سینکڑوں کے قریب اصلاً واقعات ہیں دعا کی قبولیت کے، لیکن میں آپ کو عصر حاضر کا ایک گناہ گار بندے کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. جو واقعہ ادارے ہیں سعودی عرب میں، مکتبے ہوتے ہیں جالیات کے، نیکی کے کام کرنے کے. اس کے مدیر نے ہمارے دوست عبد المالک مجاہد، ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، ان کو خود سنایا. اور یہ واقعہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن سے یہ مغالطہ نکل جائے کہ گناہ گار بندہ ہو تو اس کی رب نہیں سنتا. حقیقت تو یہ ہے کہ ابلیس نے نافرمانی کر کے رب سے مہلت مانگی تو رب نے اس کو بھی دے دی. مانگنے والے کو رب دیتا ہے. ابلیس کو بھی قیامت تک کی مہلت دے دی. یہاں پہ انہوں نے بیان کیا ایک شخص تھا انڈیا کا، وہ جھوٹے قتل کے مقدمے میں اس کا ساتھ روم میٹ قتل ہو گیا، وہ بھی گرفتار ہو گیا. اور وہ جو انڈیا کا بندہ تھا، نام کا اس کا مذہب تھا، بنیادی طور پہ نہ وہ ہندو تھا، نہ عیسائی تھا، نہ سکھ تھا، مذہب بیدار تھا، لا دین تھا، کسی اللہ پہ یقین نہیں تھا رکھتا. قید ہو گیا تو پریشان ہو گیا اور کہنے لگا اب تو ظاہر ہے ما فوق الاسباب وہی کوئی ہستی ہو سکتی ہے جو مجھے نجات دے دے. قتل کا الزام ہے، اسلحہ برآمد ہو گیا ہے، اس کمرے میں میں ساتھ رہتا ہوں. تو وہ باضابطہ طور کے اوپر پہلے حضرت عیسیٰ کو، عیسائیوں کے خدا کو، حضرت عیسیٰ کو اور اللہ کو پکارنے لگا. کچھ دن پکارا، کچھ نہ بنا. یہودیوں کے حضرت موسیٰ کا نام لے کے پکارا، ہندوؤں کے، حتیٰ کہ وہ مکتب جالیات کا مدیر کہتا ہے، وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں نے دنیا کے اندر جتنے مذاہب مجھے پتا تھے، سکھ، ہندو مت، یہودیت، عیسائیت، سب کے الہوں کو پکار لیا، لیکن اسلام سے ایک نفرت تھی. بچپن سے لے کے جس ملک میں پلے بڑے تھے ایک نفرت تھی، اس کی طرف میں متوجہ نہیں تھا ہوتا. لیکن جب سب دروازے کھٹکا لیے تو میرے دل میں خیال آیا کیا ہر ایک کے رب کو پکار کے دیکھ لیا، مسلمانوں کے الہ کو بھی پکار کے دیکھ لیا جائے. وہ لڑکا خود بیان کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس طرح پکارا، اے مسلمانوں کے رب، اگر تو واقعی خالق حقیقی ہے اور تو ہی سچا رب ہے مسلمان جس کے بارے میں ہمیں کہتے ہیں، اور اسلام ہی سچا دین ہے، تو اے اللہ پھر مجھے اس قتل سے بری کر دے. کہا کہ ابھی میں نے دعا ختم نہیں تھی کی، دروازہ کھٹکا، مجھے جیلر لے کے آیا کہ ہم نے تفتیش کی ہے، دوسرا قاتل پکڑا گیا ہے، آپ کو لے کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہاں لے کے چلتے ہو؟ کہا سب سے پہلے اسلام کو قبول کروں گا، میں گناہ گار، میں عاصی، میں نکما، میں نے زندگی میں کبھی نیکی کا ایک کام نہیں کیا، تمہارے رب کو پکارا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تمہارے رب نے میری پکار کو سن لیا ہے. گناہ گار آدمی. آپ کو کس نے مغالطہ ڈالا کہ گناہ گار بندوں کی اللہ تعالیٰ نہیں سنتا؟ ہاں ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، دعا کرنی ہے، لیکن اللہ کے لیے جن بندوں کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ اس اینگل سے بھی ذرا سوچیں. حضرت عمر نے ایک بچے کو کہا تھا نا روک، میرے لیے دعا کر. صحابہ حیران ہو گئے، آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، بچے کو کہہ رہے ہیں. کہا ہاں اس کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہے، اس لیے کہتا ہوں اس کی ذات کے ساتھ کوئی گناہ نہیں ہے، اس سے دعا کرواتا ہوں. لوگوں سے دعا کروائیے لیکن لوگوں کی دعا لیجئے، لوگوں کے لیے بھی دعا کیجئے اور لوگوں سے دعا لیجئے. اس کی کیا وجہ؟ حضرت ابو درداء کی مشہور حدیث ہے. حضرت ابو درداء کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے ایک فرشتے کی، یعنی ایک پورے قبیلے کی فرشتوں کی ایک قسم کی ڈیوٹی لگی ہے. جب بھی کوئی مسلمان ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اپنے لیے دعا کر رہا ہے، فرشتے وہ بھی نوٹ کر رہے ہیں، لیکن جس وقت اس کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوتے ہیں اللہ میرے فلاں بھائی کو یہ عطا کر، تو فوراً
آسمان سے ایک فرشتہ اتر آتا ہے، اس کے پیچھے آگے کھڑا ہو جاتا ہے، یہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جو دعا بندہ اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اللہ میرے بھائی کو مشکلات سے نکال، وہ پیچھے فرشتہ کھڑا ہو کے کہتا ہے وَلَكَ بِمِثْلٍ، اور بعض روایات میں لَكَ بِمِثْلِهِ، اللہ اس بندے کو بھی مشکلات سے نکال، اللہ میرے بھائی کو 10 لاکھ دے، اے اللہ اس بندے کو بھی 10 لاکھ دے۔ تو دعا کر رہا اپنے بھائی کے لیے، تیری اللہ نے کس اینگل میں قبول کرنی ہے کس اینگل میں نہیں کرنی، یہ جو فرشتہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے یہ گناہوں سے پاک صاف ہے کہ نہیں، یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوا کہ نہیں، اس کی دعا کی قبولیت میں کیا شبہ ہے، اللہ کے حکم سے نازل ہوا، اللہ سے مانگ رہا ہے۔ ہاں یہ ظرف کی بات ہے، دل کھلا کرنا پڑتا ہے۔ اور حضرت ابو دردہ جن کی یہ روایت ہے کہ فرشتہ پیچھے آ کے کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ تیرے حق میں بھی ایسے ہی قبول ہو، ان کے بارے میں صحیح سند سے آتا ہے کہ ان کے 360 دوست تھے، 360، اور وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے اپنے 360 دوستوں کا نام لے کے دعا کیا کرتے تھے۔ اور ابو دردہ کے بارے میں یہ آتا ہے وہ صرف اپنے ہی دوستوں کے لیے دعا کرتے تھے، اپنے لیے کبھی کچھ نہیں تھے مانگتے، تو اپنے دوستوں کے لیے جو جو مانگتے تھے اللہ ان کے گھر میں وہ بھیج دیتا تھا۔ میں اور آپ کنجوس ہیں، بخیل ہیں۔ بخیل ہے وہ شخص جو اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن مبارک، کیسے کیسے محدثین گزرے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کے اوپر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حسن بن عیسیٰ کو دیکھ لیا ایک دن، عیسائی خوبصورت نوجوان، خوب روح، تندرست، تن و من، لمبا چوڑا، انتہائی حسین و جمیل۔ پوچھا کون ہے؟ کہا وہی عیسائی نوجوان۔ اچھا حسن بن عیسیٰ ہے؟ جی جی، جس کے بڑے تذکرے ہیں خوبصورتی کے اور نوجوانی کے اور روب کے اور تمکنت کے۔ اس کے حسن سے اتنا مرعوب ہوئے کہ آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اللہ کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہتے ہیں اللہ کیا حسن بن عیسیٰ کا یہ خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا؟ اللہ کیا حسن بن عیسیٰ کا یہ چہرہ جہنم میں جلے گا؟ اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ 3 دن نہیں گزرے حسن بن عیسیٰ عبداللہ بن مبارک کے ہاتھ کے اوپر اسلام کو قبول کر لیتے۔ میں اور آپ، ہمارا ظرف کیا ہے؟ یہ محدثین ہے جن کا ظرف ہے کہ کسی عیسائی کو بھی دیکھا ہے اور اس کی کوئی عادت اچھی لگی ہے تو اللہ سے مانگنے اللہ اس کو بھی آگ سے بچا لے، ہمیں بھی بچانا ہے، اس کو بھی بچا لے۔ کبھی غور کرنا جس بندے کی دعا کی وجہ سے حسن بن عیسیٰ جیسوں نے، ایک نے نہیں سینکڑوں نے اسلام قبول کیا، خود اس کا جنت میں مقام کیا ہوگا۔ اور صرف اسی پر بس نہیں ہے، بغداد کے محدثین کا وہ عظیم الشان واقعہ ہم بھول گئے۔ میں اس لیے نبیوں کے اور اولیاء اللہ کے اور صحابہ کے واقعات نہیں بیان کر رہا تاکہ آپ کے ذہن میں عام لوگوں کے حوالے سے بھی واقعات رہ جائیں۔ 40 حدیث کے طالب علم بغداد میں اکٹھے ہوئے، 40 کہ بغداد میں علم حاصل کریں گے۔ ظاہر ہے جو حدیث کا طالب علم ہوتا ہے صابر بھی ہوتا ہے، دین کے طالب علم صابر بھی ہوتے ہیں، قناعت پسند بھی ہوتے ہیں۔ 3 دن ہو گئے فاقوں سے تھے، سارا جمع پونجی ختم ہو گئی ہے۔ اب ان کے استاد نے اپنے ایک طالب علم کو کہا کہ اب تو شرعی عذر بھی ہے، اب تو مانگنا جائز ہے، اب تو ہم اگر آپ نہیں مانگیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے، تو جان بچانا تو فرض ہے۔ بچے کو کہا جائیے جائیے، بچہ شرما رہا، بالآخر نکل پڑا۔ ایک آدمی کو روکا، شرم اور حیا بھی دین کے طالب علموں میں ہوتی ہے، نہ مانگ سکا۔ اس کو سمجھ نہ آئی اب کیا کروں، نکاحت میں، بیماری میں، چلتا چلتا اس کو ایک دکان نظر آئی عیسائی طبیب کی، عیسائی طبیب کی۔ اس کی دکان میں داخل ہوا اور کہنے لگا میں مریض ہوں، میرے مرض کا علاج کر دیجئے۔ عیسائی طبیب نے نبض دیکھی، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی اور کہنے لگا مجھے علم ہے تجھے کیا مرض ہے۔ کھانا لایا اور اس کے سامنے رکھ دیا اور کہا یہ کھائے گا تیری بیماری جاتی رہے گی، تجھے کوئی مرض نہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، کھا تو صحیح، کتنے دن سے فاقے میں۔
کہا بات تو یہ ہے آپ نے مرض کی تو صحیح تشخیص کر دی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے میں یہ اکیلا نہیں کھا سکتا، اس طرح کے 40 مریض ایک مدرسے میں موجود ہیں، اگر ان کا مرض دور ہوگا تو میں بھی کھا لوں گا۔ عیسائی طبیب کے دل کو یہ بات لگی کہ اتنے عظیم لوگ ہیں کہ لوگوں سے مانگ نہیں رہے، میں قدرتی میرے ہاتھ آ گئی اس کی نبض تو اس نے مجھے بتا دی ہے۔ اس نے 40 بندوں کا کھانا پیک کیا اور اس لڑکے کو سپرد کر دیا کہ جا ان 40 کے 40 مریضوں کو تندرست اور شفایاب کر دے میری طرف سے۔ اب وہ بچہ ان 40 بندوں کا کھانا لے کر اپنے مدرسے پہنچا۔ عیسائی طبیب کے دل میں یہ بات آئی کہ کیا یہ لڑکا سچ بول رہا؟ 40 بندے بھوک سے 3-4 دن کے فاقے سے اتنے بڑے شہر میں، مالدار لوگوں کا شہر، اور بھوک کاٹ رہے ہیں۔ وہ بھی اس کے تعاقب میں جاسوسی کے انداز میں چل پڑا، میں دیکھوں یہ بچہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہاں پہ جب 40 بندوں کے پاس کھانا پہنچا، کھانا کھلا، بتائیے روزے سے روزہ کھلنے کا 1 منٹ کا ٹائم ہو، میرا اور آپ کا فاقہ کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ 14 گھنٹے کا، 1 دن کا بھی نہیں۔ 1 منٹ بھی تخیر کرنے کو دل کرتا نہیں کرتا۔ وہاں پہ 40 افراد کے سامنے 40 بندوں کا کھانا آیا ہے، وہ کھانا کھانے لگے ہیں۔ استاد نے کہا رک جاؤ، ٹھہرو، کیا ہم ایک عیسائی کا کھانا، ایک عیسائی طبیب کا کھانا بغیر کسی معاوضے کے کھائیں گے؟ سب رک گئے۔ کیا حل کیا جائے؟ کہا ہاتھوں کو اٹھاؤ۔ ہاتھوں کو اٹھایا، کہا اللہ جس عیسائی نے تیری اس مخلوق کو 40 بندوں کو کھانا فراہم کیا ہے، اللہ تو اسے اسلام کی ہدایت دے دے، اللہ تو اسے اسلام کی ہدایت دے دے۔ وہ طبیب باہر کھڑا ہے، زاروں کتار رونا شروع ہو گیا کہ یہ 3-3 4-4 دن کے فاقوں میں بیٹھے ہوئے نوجوان کھانا سامنے دیکھ کر کھانا کھانے کی بجائے میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اسلام قبول کرنے کی ہدایت دے دے۔ اسی وقت کمرے میں داخل ہوا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جس مذہب کے اندر یہ خیر خواہی ہے، اللہ کی قسم آج کے بعد اس مذہب سے دور نہیں رہوں گا۔ میں اور آپ کتنے کو خیر خواہ ہیں لوگوں کے؟ اپنے دل کو بڑا کیجئے، اپنے ظرف کو بڑا کیجئے۔ جو چیز آپ کو چاہیے کبھی وہ اپنے بھائی کے لیے مانگ کے دیکھیے آپ کو ملتی ہے کہ نہیں ملتی۔ اور یہ واقعہ ایک نہیں ہے، یہ واقعات متعدد ہیں۔ وہ جو قومے کا واقعہ ہے آپ کے سامنے پہلے بھی رکھا، عرب کی زندگی کے اندر، عرب کی ہسٹری میں اس سے بڑا قومے کا واقعہ نہیں۔ ماں بیٹا ہر روز جاتے ہیں، باپ قومے میں ہر روز جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی پریشان ہیں، کئی سال ہو گئے ہیں، آپ ہر روز آ جاتے ہیں، باپ تو آپ کا بیمار ہی ہے، تو اسی طرح قومے میں ہے، ہوش آ جائے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمیں نالیاں کھینچنے کی اجازت دے دیجئے۔ نہیں، علاج ہوگا، ہم دعا کر رہے ہیں۔ قومے کی تاریخ کے اندر، سعودی عرب کی تاریخ کے اندر اس سے زیادہ قومے کا کوئی واقعہ نہیں۔ بالآخر ایک دن ماں بیٹا آئے، باپ نے آنکھیں کھولی، ماں بیٹے سے ملا، ڈاکٹروں نے جو پوچھنے کی بات ہے بتلانے کی وہ یہ ہے، پوچھا اللہ کی قسم ہماری میڈیکل ہسٹری میں اتنا لمبا قومے کے بعد کوئی بندہ کبھی ہوش میں نہیں آیا۔ کیا کرتے تھے؟ کہا ہاں اللہ سے دعا کرتے تھے اور اللہ سے امید تھی اللہ تعالیٰ میرے حامد کو اور اس بچے کو یتیمی سے بچائے گا اگر اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائیں گے۔ لیکن ساتھ میں ایک کام کرتے تھے، ہمارے گھر کے قریب ایک مسکینوں کا اور فقیروں کا علاقہ تھا، ان کی مدد کرتے تھے اور ان کو کہتے تھے فلاں شخص کا نام لے کے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اسے صحت یاب کر دے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ان غریب بچوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج یہ قومے کے بعد ہوش میں آ گئے ہیں۔ آپ اور میں اس واقعے کو بھی فراموش کر دیا۔ آپ نے منصور بن عمار کا وہ واقعہ یاد ہی نہیں رکھا جو علماء بیان کرتے ہیں لیکن ہمیں یاد نہیں رہتا۔ منصور بن عمار ایک زاہد اور عابد گزرے ہیں، مستجاب الدعوات تھے۔ ایک مرتبہ ایک شرابی کبابی شخص نے اپنے ایک ملازم کو مارکیٹ بھیجا کہ یہ 4 درہم لے جا، مہمان آئے ان کے لیے پھل لے آ۔ وہ 4 درہم لے کے باہر نکلا۔ منصور بن عمار کو اس دن 4 درہم کی حاجت تھی، انہوں نے صدا لگائی، ہے کوئی جو 4 درہم دے، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا۔ یہ ملازم تھا، اس نے فٹ 4 درہم ان کو دیے۔ کہا کیا دعائیں کرانا چاہتا ہے؟ کہا میرا مالک بڑا ظالم ہے
اور بڑا فاسق و فاجر ہے، شرابی کبابی ہے، مجھے اس کی غلامی سے اللہ تعالیٰ رہائی دے دے، پہلی دعا یہ کیجیے، کروا لی۔ دوسری دعا یہ 4 درہم آپ کو دے دیے، اس کا جو بہترین متبادل ہے وہ بھی فراہم کر دیجئے، یہ بھی اللہ سے دعا کیجیے کہ مجھے اس سے 4 درہم سے بہتر عطا کر دے، وہ بھی کر۔ تیسری دعا میں یہ کروانا چاہتا ہوں کہ میرا جو مالک ہے، یہ ہے جذبہ، یہ ہے دل، یہ ہے ظرف، میرا جو مالک ہے وہ شرابی کبابی اور بڑا ظالم ہے، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس سے یہ ساری بری عادتیں چھوٹ جائیں۔ منصور بن عمار نے یہ بھی دعا کر دی، اور پھر کہا چوتھی دعا یہ ہے، میں، میرا مالک، اس کے گھر والے، سارے رشتہ دار جو ادھر رہتے ہیں، ہم سارے جنت الفردوس میں داخل ہو جائے۔ اس نے یہ بھی دعا بھی کر دی۔ اب وہ واپس آیا تو مالک تو ظالم ہی تھا، کدھر ہے، 4 درہم لے کے گیا ہے، اس نے سچا واقعہ بیان کر دیا کہ یہ بات تھی اور یہ معاملات ہوئے ہیں، مجھے ایک فقیر نے پیسے مانگے تھے تو میں نے اس کو 4 درہم دے دیا۔ اچھا، تو نے پہلی دعا اس سے کیا کروائی؟ میں نے کروائی تیری غلامی سے نجات مل جائے۔ اس آدمی کے دل میں بھی پتہ نہیں کیا خیال آیا، یا منصور بن عمار کی دعا لگنی تھی، اچھا جا، میں نے تجھے آزاد کیا، اگر تو نے اس سے یہ دعا کروائی ہے تو میں نے تجھے آزاد کیا، پھر میں نے کروائی تھی 4 کے بدلے بہتر متبادل ملے، اچھا اس 4 کے بدلے تجھے 4000 درہم دیتا ہوں۔ تیسری کیا کروائی تھی؟ تیسری تیرے لیے کروائی تھی، اللہ تعالیٰ یہ تیری بد عادتیں، بد خصلتیں، شراب نوشی کو ختم کروا دے۔ مالک رونا شروع ہو گیا، میرے لیے دعا کروائی تھی؟ ہاتھ میں کلاڑے کو اٹھایا، شراب کے مٹکے توڑنا شروع کیے، کہا جا، تو نے اس سے دعا کرائی، آج کے بعد ارادہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کبھی ظلم نہیں کروں گا۔ کہا چوتھی کیا کرائی تھی؟ کہا یہ کہا تھا اللہ تعالیٰ تجھے، تیرے گھر والوں اور مجھ سمیت سب کو جنت میں داخل کر دے۔ کہا یہ تو میرے بس کی بات نہیں ہے، جو تو نے 3 دعائیں جو میرے بس میں تھیں میں نے ان کے اوپر عمل کر دیا۔ وہ اس رات سویا، اس کو خواب میں یہ ندا دی گئی، جو عمل تیرے ذمے تھا تو نے وہ کر دیا، تو تو سمجھتا تیرا رب تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ جو کام تیرے ذمے تھا تو نے کر دیا، جو تیرے رب کے ذمے اب وہ کر دے گا۔ آپ اور میں خام ہاں، اور بات آئی ہے ضمنی طور کے اوپر، تو اس کے اندر متعدد واقعات ہیں دعاؤں کی قبولیت کے، لیکن ایک واقعہ امام احمد ابن حنبل کا بھی ذہن میں آ گیا۔ ایک شخص بڑا فاسق فاجر تھا، امام احمد ابن حنبل کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ میں توبہ کرتا ہوں، تو امام احمد ابن حنبل جو تھے اس سے کچھ کراہت کرتے تھے گناہ گار بندے سے۔ تو اس نوجوان نے کہا مجھے پتہ ہے آپ کا دل میرے سے راضی نہیں ہے، اگرچہ میں توبہ کر کے آیا ہوں اللہ سے۔ تو امام احمد ابن حنبل نے کہا ٹھیک ہے، ظاہر ہے جو بھی۔ پھر اس شخص نے، اس گناہ گار شخص نے امام احمد ابن حنبل کو اپنا واقعہ سنایا کہ رات مجھے خواب آئی تھی، میں نے دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہے، گناہ گار بندے آ رہے ہیں، رسول اللہ سے دعا کروا رہے ہیں، رسول اللہ ان کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور وہ چلتے جاتے، یہاں تک کہ میں اکیلا رہ گیا۔ اور رسول اللہ نے کہا آپ مجھ سے دعا کیوں نہیں کرواتے؟ تو کہا اے اللہ کے رسول میں اتنا گناہ گار ہوں، اتنا فاسق و فاجر ہوں، پورے علاقے میں مشہور ہوں، امام احمد ابن حنبل بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، سارے عالم، تو مجھے آپ سے یہ دعا کرواتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو رسول اللہ نے اس وقت مجھے یہ کہا تھا مجھ سے دعا کروا، کیونکہ میں نے تیرے دل کو دیکھا ہے، تیرے دل میں کسی ایک صحابی کا بھی بغض موجود نہیں ہے۔ صحابہ سے بغض رکھنے والے بھی معاشرے میں عام ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا کی تو امام احمد ابن حنبل نے اس کو گلے سے لگایا اور اس کا ماتھا چوما اور کہا رک جا، اپنے طلبہ کو اکٹھا کیا اور کہا اس بندے کا ذرا یہ واقعہ سنو، جو بھی آتا پھر آپ کہتے اس بندے کا یہ واقعہ سنو کہ صحابہ کی محبت اور صحابہ کی عقیدت انسان کا کس طرح خاتمہ بالخیر کرتی ہے اور انجام بخیر کرتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں دعاؤں کے ساتھ تمسک کرنے کی، ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک سوال ہے، انشاءاللہ وقت کافی ہو گیا، اسی کا جواب دے کے اور چند اعلانات ہیں وہ کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ صدقۃ الفطر کے حوالے سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن چونکہ اب کل عید ہے اور لوگوں کا سوال ہے، تو میرے بھائیو صدقہ فطر ہر مسلمان مرد عورت بچے بالغ نابالغ بچی ہر ایک پہ واجب اور فرض ہے۔ صدقۃ الفطر جو ہے ایک دن کا جو بچہ ہے اس نے بھی ادا کرنا ہے، اور صدقۃ الفطر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی دور میں جو اجناس مقرر کی ہیں اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی خوراک اور اپنی مالی حیثیت کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کرے۔ صدقۃ الفطر انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے، روزوں میں جو کمی بیشی ہے اس کا، انسان کے جسم کا، یہ سارے کے سارے امور آپ جانتے ہیں۔ بنیادی طور کے اوپر رسول اللہ کے دور میں بھی گندم، جو، کھجور، کشمش وغیرہ کی مختلف اجناس موجود تھی۔ ایک امیر آدمی ہر روز گوشت کھاتا ہے، مٹن کھاتا ہے، ہر روز جو جی چاہے وہ کھا سکتا ہے، جو جی چاہے، یعنی دل کرے تو 500 کا 1000 کا برگر بھی کھا لے، جی کرے تو بکرا بھی کھا لے۔ وہ جب صدقۃ الفطر نکالنے کی باری آئے تو اپنی ایوریج گندم کے مطابق لگائے، یہ بات معقول معلوم نہیں ہوتی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجناس کی صنفیں بیان کی۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ وہ کم از کم اگر اتنا نکال دے گا تو فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس نے اپنی مالی حیثیت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ جو گندم کا صدقۃ الفطر ہے 300 روپے کے حساب سے، یہ بنیادی طور پہ ان غریب لوگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں صرف روٹی پکتی ہے، کبھی اس کے اوپر اچار رکھ لیا، کبھی اس کے اوپر پیاز رکھ لیا، کبھی اس کے ساتھ انڈا کھا لیا، کبھی اس کے اوپر دال رکھ لی۔ یہ صدقۃ الفطر ان کے لیے گندم کا۔ اور جو کبھی چاول بھی کھاتے ہیں، روٹی بھی کھا لیتے ہیں، ان کو چاول کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، اور وہ صدقۃ الفطر 700 روپے کے قریب اور 800 روپے کے قریب بھی بن جاتا ہے اچھا چاول ہو تو۔ اسی طرح جو لوگ مختلف متنوع کھانا کھا لیتے ہیں کہ کبھی گھر میں دال پکی ہے وہ بھی کھا لی، چاول پکے ہیں وہ بھی کھا لیے، اور کبھی گھر میں مرغی بھی پک سکتی ہے، کسی دن مٹن بھی پک سکتا ہے، ان کو صدقۃ الفطر کھجور کے اعتبار سے اس سے بہتر حیثیت میں دینا چاہیے جو 1500 کے قریب ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ہر چیز کھا سکتے ہیں، جو دال صرف ٹیسٹ کے لیے کھاتے ہیں یا چاول منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے کھاتے ہیں، ان کا صدقۃ الفطر کم از کم 2500 روپے ہے، وہ اس حساب سے کشمش کے اعتبار سے ان کو صدقۃ الفطر دینا چاہیے۔ اور صدقۃ الفطر کے حوالے سے اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اس ادارے میں بھی انتظام موجود ہیں، اور وہ ساتھی موجود ہیں کہ جن کو ہم نے مختص کیا ہے۔ آپ سب ساتھی وہ صدقۃ الفطر یہاں بھی جمع کرا سکتے ہیں۔ ضمنی ایک جو سوال ہے، یہ تو ہے اب وقت گزر گیا رمضان کے اعتبار سے، لیکن سوال چونکہ آیا ہے، زکوٰۃ جو ہے ہر سیونگ کے اوپر، پہلے بھی یہ بات بیان کی، ہر مال تجارت، ہر پلاٹ جو بیچنا ہے برائے فروخت ہے، اس کے اوپر ہے جو گرائی آپ کی آنی ہے 100% یقین ہے کہ آنی ہے، اس کے اوپر 100% ہے زکوٰۃ، یعنی فرض ہے۔ جس گرائی کے آنے کا 0% امکان ہو، بعد محدثین نے لکھا اس کے اوپر بھی دے دینی چاہیے، اللہ تعالیٰ لٹا دے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے اوپر نہیں دیتے تو آپ گناہ گار نہیں ہیں۔ مال تجارت، سیونگ، کیش ان ہینڈ، جو چیز برائے فروخت ہے، جو چیز برائے فروخت ہے، ذاتی گھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، ذاتی دکان اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن دکان کے اندر جو مال پڑا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ ذاتی گاڑیاں 1 ہوں 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں، ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں، لیکن کوئی بھی ذاتی چیز جب برائے فروخت ہو جائے وہ آپ کی سیونگ ہوتی ہے، جب سیونگ بن جائے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ جو بندہ کسی کو، یہ مسئلہ بھی بیان کیا ہے، ایک بندے نے 1 لاکھ روپیہ کسی کو قرض دیا ہوا ہے، گرائی نہیں ہے، قرض دیا ہوا ہے، اور اس نے واپس کرنا ہے، تو اس 1 لاکھ کی زکوٰۃ جس نے دی ہے اس نے دینی ہے، جس کو دیا اس نے نہیں دینی۔ ہاں اس کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ قرض میرا واپس ہی نہیں آنا تو اس کی زکوٰۃ معاف ہو سکتی ہے، لیکن پھر وہی بات محدثین کہتے ہیں اس کی بھی دے دو گے تو انشاءاللہ یہ مال لوٹ جائے گا۔ کل انشاءاللہ عید کی جو نماز ہے صبح 6 بجے